आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ग्रुप 7 इजलास में शिरकत की गर्ज से पहुंच गए कनाडा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सयाहती मंजरनामे को दवाम बख्शने का दोहराया अज़्म। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का लिया जायजा। और फरीज़े हज अदा करने के बाद जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वतन वापसी का सिलसिला आज से शुरू। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कनाडा के 2 रोज़ा दौरे पर आज कालगरी पहुंच गए, जहां वो G7 इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास के दौरान मुस्तकबिल में तवानाई की किफ़ायत, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी जैसे अहम शोबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा है कि इजलास के हाशिए पर वो G7 ममालिक के लीडरों के साथ साथ बाज़ दीगर ममालिक के सरबराहों के साथ भी कई कलीदी आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। G7 मुल्कों के लीडरों ने मशरिकी वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है। एक मुश्तरका बयान में इन मुल्कों ने मशरिकी वुस्ता में बढ़ते तनाव के दौरान शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने की अहमियत उजागर की है। ईरान में भारत के सिफारत खाने ने तेहरान में मौजूद भारतीय तलबा को महफूज मकामत पर पहुंचा दिया है। ये जानकारी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में दी है। बयान में यह भी कहा गया है कि अपने ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त वाले दूसरे भारतीय बाशिंदों को भी मशवरा दिया गया है कि हालात के पेश नज़र वो भी वहाँ से महफूज मकामात की तरफ चले जाएँ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर में सयाहती सरगर्मियों को दवाम बख्शने नीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को रागिब करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। श्रीनगर में आज इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एक वफद के साथ वादी में सयाहत की बहाली से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि यूटी में सयाहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के लिए रेल खिदमात को लोग काफ़ी पसंद करते हैं और इन खिदमात में इजाफा करने का मामला रेलवे की वजारत के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने वफद पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को वादी की तरफ माइल करने में अपना भरपूर रोल अदा करें। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। दरी असना ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौमी सदर अजय प्रकाश ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से मालामाल किया है और उनका इदारा सियाहती सेक्टर को दोबारा पटरी पर लाने में अपना किलीदी रोल अदा करेगा। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, कोई भी ईमेल जो जाएगी विल कैरी दिस मैसेज कि कश्मीर दिल से। सो हमारा मकसद यही था कि आए और उसके बाद एक्सपीरियंस करके ये इंफॉर्मेशन हैज टू गो आउट टू द एंटायर कंट्री एंड वी विल यूज सोशल मीडिया, वी विल यूज ट्रेडिशनल मीडिया, वी विल यूज पर्सनल इंटरेक्शन विद आवर क्लाइंट्स ऑल्सो टू से वी हैव कम बैक फ्रॉम कश्मीर एंड वी आर टेलिंग यू प्लीज गो टू कश्मीर। एयरलाइन से भी बातचीत हुई है इस मुतालिक कि साहब थोड़े से अपने एयरफेयर अभी वाजिब रखिए क्योंकि वक्त लगता है किसी भी ऐसे हादसे के बाद रिकवरी में, बट एफर्ट्स हम सबको मिलके करने पड़ेंगे। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने आज पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा के एहसन इनेकाद के लिए सुराग रसा एजेंसियों, फौज, नीम फौजी दस्तों और दीगर एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। दाखिला सेक्रेटरी ने यात्रा की पूरी मुद्दत के दौरान इंतहाई चौकसी बरतने की भी हिदायत दी। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, फौज की 15वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तवा, एडीजी सीआईडी नीतीश कुमार और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना यत्तू ने आज पहलगाम में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे तिब्बी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो पहलगाम और चंदनवाड़ी में कायम बेस अस्पतालों समेत तमाम तिबी मराकिज़ को यात्रा से पहले चालू करें। उन्होंने कहा कि तमाम तिबी इदारों को सहूलियात और अफरादी क़ुव्वत से लैस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान यात्रियों में एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी पैदा की जानी चाहिए।
اس دوران محکمہ داخلہ جموں کشمیر کی طرف سے جاری ایک حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں 1 جولائی سے 10 اگست تک پہلگام اور بالتل دونوں راستے نو فلائنگ زون رہیں گے، جس کی روح سے ان راستوں پر تمام قسموں کی فضائی سرگرمیوں نیز UAVs، ڈرونز اور بلونز اڑانے پر پابندی عائد ہوگی۔ حکم نامے کے مطابق یہ پابندی میڈیکل ایمرجنسی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور حفاظتی عملے کی طرف سے کی جا رہی نگرانی پر لاگو نہیں ہوگی۔ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ واپسی کی پہلی پرواز آج سری نگر پہنچے گی۔ آج 8:30 بجے شام کو پہلا قافلہ سری نگر ایئرپورٹ پہ پہنچے گا، جس میں 178 حجاج کرام ہوں گے۔ اس میں 96 جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں اور 2 جو ہیں وہ خواتین ہیں۔ ایئرپورٹ سے ان کے جو ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ انہیں اپنے گھر لے جائیں گے۔ جو حجاج کرام دور دراز علاقوں کے ہیں وہ حج ہاؤس میں ٹھہر سکتے ہیں رات کو۔ یوگا کے بین الاقوامی دن میں اب صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں اور اس دن کی مناسبت سے تیاریاں اور سرگرمیاں رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچ رہی ہیں۔ نئی دلی میں مورار جی دیسائی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف یوگا کی طرف سے آج یوگا بندھن پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈنمارک، انڈونیشیا، ملیشیا، جنوبی کوریا، ارجنٹینا اور کئی دیگر ممالک کے مندوبین نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آیوش وزارت کے سیکریٹری ویدیا راجیش کوٹیچا نے کہا کہ وفد کے ارکان نے اپنے اپنے ملکوں میں یوگا کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ادھر 21 جون کو منائے جانے والے یوگا کے بین الاقوامی دن اور انسان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کو فروغ دینے کے لیے یوگا کی اہمیت کے بارے میں آکاش وانی اور دوردرشن شملہ کی سابق پروگرام سربراہ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیز آرٹ آف لیونگ نامی تنظیم شملہ چیپٹر کی سینئر فیکلٹی ممبر دھارا سرسوتی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، شریر، شواس اور من جب لے بدھ ہوتے ہیں تو یوگ کی اتپتی ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یوگ چت ورتی نرودھا، یعنی کہ ہمارے چت پر، ہماری میموریز پر جو نیگیٹو امپریشنز ہیں وہ یوگ کے مادھیم سے سب ہٹ جاتے ہیں اور پھر ہم ایک تناؤ مکت جیون اپنا جیتے ہوئے اپنے لکشیہ کے پرتی اگرسر ہوتے ہیں اور منچاہی منزل کو پراپت کرتے ہیں۔ تو یوگ کو اپنے جیون میں اتاریں، اس کا لابھ پراپت کریں، ایک نرنترتا بنائے رکھیں اپنے آسن کو لے کر۔ یوگ ایک جیون شیلی ہے، سمپورن جیون شیلی کو اگر ہم اس طرح سے اپناتے ہیں، یعنی کہ ایک سنتولت طریقے سے اپنے جیون کو جیتے ہیں، تو پھر ہم فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی ہر طرح سے سشکت ہوتے ہیں اور پرسنتا پوروک اپنے جیون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج ناگالینڈ میں دھرتی آبا جن جاتیہ پروگرام اتکرش ابھیان کے ایک حصے کے طور پر ایک نمائش کا افتتاح کیا۔ انہوں نے بعد میں وہاں لگائے گئے اسٹالوں کا معائنہ کیا۔ نمائش کے دوران شمولیاتی ترقی، قبائلی طبقے کی بہبودی اور مرکزی سرکار کی اسکیموں کو اجاگر کیا گیا۔ یہ خبریں آپ آکاش وانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاش وانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج چراری شریف حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں جاری ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ترقیاتی کاموں کی میعاد بند تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے کام میں سرعت لائیں۔ کئی مقامات پر مقامی لوگوں نے اسپیکر کی نوٹس میں اپنے اپنے مسائل لائے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران پیر پنجال خطے میں زیر عمل واٹر سپلائی اسکیموں کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ عام لوگوں تک پینے کا صاف پانی پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ ہندواڑہ کے اسمبلی ممبر سجاد غنی لون نے ایک میٹنگ کے دوران اپنے حلقے میں عملائی جا رہی متعدد سرکاری اسکیموں اور ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ترقیاتی کاموں اور اسکیموں کی بروقت اور مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی سطح پر باہمی تال میل کی ضرورت اجاگر کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہندواڑہ حلقے کے تمام علاقوں کی شفاف اور مساوی ترقی کے وعدہ بند ہیں۔ آج پوری دنیا میں
زرخیز زمین کو بنجروں میں تبدیل کرنے کے عمل کے خلاف نیز خشک سالی سے متعلق بیداری پیدا کرنے کا بین الاقوامی دن ہے۔ آج کے دن ان اختراعی اقدامات کو اجاگر کیا جاتا ہے جن کی بدولت خشک سالی پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ بنجر زمین کو زرخیزیت بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ اس حوالے سے شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، 100 سالوں میں زمین پہ جو درجہ حرارت ہے گلوبل وارمنگ قریب 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ گیا اور اگلے 50 سالوں میں 2 ڈگری ہو جائے گا۔ اور اس کے مضر اثرات کیا ہیں؟ بڑے بڑے گلیشیئر خاص کر جموں کشمیر جس کے لیے مانا جاتا تھا وہ بہت تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائلڈ فائرز کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹ ویوز کافی زیادہ جو ہے بڑھ رہی ہیں۔ سوائل ایروجن کافی بڑھ رہا ہے۔ پانی کا جو لیول ہے گراؤنڈ واٹر وہ کم ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پہ اس کے جو اور وجہ ہے وہ ہے ڈیفارسٹریشن جو کافی تیزی سے انسانی جو ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں۔ ایگریکلچر جس طرح سے ہم کر رہے ہیں پچھلے 50-60 سالوں سے مونو کراپنگ ہے، ایک ہی فصل کو ہم لگا رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا کیمیکلز کا بھی کافی یوز ہو رہا ہے۔ ایئر پولوشن اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے ماحول کو کیسے ٹھیک رکھیں گے۔ بڑا فوکس ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم وہ جو ڈراؤٹ ریزسٹنٹ کراپس ویرائٹیز کو ہم کیسے ڈیولپ کریں گے اور ان کو ہم عام کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کو کمبیٹ کرنے کے لیے ساری گورنمنٹ آن ہیلز ہیں۔ بلند پایہ ولی کامل خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کے عرص مبارک کی اختتامی تقریب آج ان کے آستان عالیہ واقع نوشہرہ سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں نماز ظہر سے قبل جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولوی ریاض احمد حمدانی نے واعظ و تبلیغ فرمایا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے اس عرص مبارک کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ دریں اثنا نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری اور ایم ایل اے خانیار علی محمد ساگر نے امام بارگاہ حسن آباد میں ایک میٹنگ کے دوران محرم الحرام کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں پر زور دیا کہ وہ ایام متبرکہ کے دوران شیعہ آبادی والے علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر تمام انتظامات مکمل کریں۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام، نشہ اور ڈرگس لینے کی عادت سے پریوار آرتھک روپ سے بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ سے نو ٹو ڈرگس۔ جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں وادی کے ایک سرکردہ ماہر تعلیم غلام حسن طالب نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، زندگی ایک انمول چیز ہوتی ہے اور انسان کو یہ زندگی جو ملی ہے وہ صرف اس لیے ملی ہے اپنے جو دن ہیں اس دنیا میں وہ بالکل خوش اسلوبی سے گزارے۔ مگر دیکھنے میں آیا ہے، حالانکہ ایک نعرہ بھی ہے، منشیات سے انکار زندگی سے پیار، لیکن دیکھنے میں آیا ہے لوگ بالکل ناخواندہ بن جاتے ہیں اور وہ زندگی سے وہ پیار نہیں دکھاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منشیات کے شکار ہو جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہوتا ہے، جو صحت کے مخالف ہوتا ہے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چوگ نے جموں کشمیر میں 16 سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولنے کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے فیصلے کی سراہنا کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ وادی میں سیاحتی سیکٹر کی بحالی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی حکومت جموں کشمیر میں امن اور ترقیاتی عمل کو تقویت بخشنے کی وعدہ بند ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو نے اپنی جائز آمدنی سے زیادہ اثاثے جمع کرنے کی پاداش میں مال محکمے سے تعلق رکھنے والے ڈونی واری لولاب کے رہنے والے ایک پٹواری ایوب خان کے خلاف ایک معاملہ درج کیا ہے۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے اس سال جولائی سیشن کے لیے مختلف کورسوں میں داخلے کا اعلان کیا ہے۔ خواہش مند امیدوار 15 جولائی تک آن لائن اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ کے میڈیا اسٹڈیز شعبے کی طرف سے آج میڈیا فیسٹیول 2025 کا انعقاد کیا گیا، جس دوران طلباء کے ٹیلنٹ اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کی عکاسی کی گئی۔ بعد میں مختلف زمروں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے لیہ کے اپنے حالیہ دورے کے دوران وہاں لگائی گئی ایک بڑی نمائش کا مشاہدہ کیا۔ لیہ میں یو ٹی انتظامیہ کی طرف سے منعقد کی گئی اس نمائش کے دوران لداخ خطے کی ثقافت، صنعت کاری، زراعت اور دیگر شعبوں کی بھرپور عکاسی کی گئی تھی۔
90 फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल भारतीय फौज का एक दस्ता फ्रांस में कल यानी 18 जून से 1 जुलाई तक मुनक्किद होने वाली 8वीं भारत फ्रांस मुश्तरका फौजी मशक शक्ति में शिरकत की गर्ज से फ्रांस के लिए रवाना हुआ है। इस दस्ते में ज़्यादातर एहलकार जम्मू कश्मीर राइफल्स से ताल्लुक़ रखते हैं। इस दौरान फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी और फौज के साबिक सरबराहों के दरमियान चीफ्स चिंतन नामी 2 रोज़ा इस्तिफसारी प्रोग्राम आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आज ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई और इसमें फ़ज़ाई और बहरी फौज के रोल को भी उजागर किया गया। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:19 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:45 पर होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ग्रुप 7 इजलास में शिरकत की गर्ज से पहुंच गए कनाडा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सियाहती मंजरनामे को दुआम बख्शने का दोहराया अज़्म। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का लिया जायजा। और फरीज़ हज अदा करने के बाद जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वतन वापसी का सिलसिला आज से शुरू। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।